عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة أقوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. درود شریف کا ذکر کرنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. آج کل حدیثوں کا پڑھنا، سیکھنا، استنباط خود سے کرنا یہ سب آسان ہو گیا ہے، لیکن ذرا اس تاریخ کو مطالعہ کیجیے کہ ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کو کن کن محنتوں کا سامنا کرنا پڑا. بخاری شریف ہی میں معلقاً یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کو ایک حدیث کے بارے میں رضی اللہ تعالی ایک حدیث کے بارے میں سماعت حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا راستہ طے کیا، اور حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے مصر میں. تو مکہ مکرمہ سے وہ مدینہ طیبہ سے مصر تک کا سفر 1 مہینے میں کیا. تو ایک حدیث انہوں نے سنی حضرت انیس سے. یہ ایک صحابی کا سفر دوسرے صحابی تک، ہر صحابی نے ہر حدیث رسول پاک سے نہیں سنی، مگر جس نے سنی اس نے چھپا کر نہ رکھا بلکہ اس کو عام کیا. اب عام کرنے میں بھی لوگوں کو محنت و مشقت اور بہت زیادہ قربانیوں کو پیش کرنا پڑا. آج تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا. اس کے باوجود بھی اگر کسی راوی کے اندر عیب معلوم ہوا تو ان کی سنی ہوئی حدیث کو ان سے سنی ہوئی حدیث کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا اور اس کی روایت کو عام کرنے سے پرہیز رکھا. یہ سب احتیاطیں تھیں، یہ قربانیاں تھیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث کسی کتاب سے نقل کر کے
اچھی سند والی چن کر کے یہ بخاری شریف نہیں جمع کی، بلکہ امام بخاری کو اصل راویوں سے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر کرنے پڑے۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ 13 سال کی عمر سے میں نے تحصیل حدیث کا سفر شروع کیا۔ میری ماں اور میری بہن سفر میں میرا ساتھ دیتی تھی۔ مشکلات ایسی پیش آئیں کہ کبھی کھانے پینے کا انتظام ختم ہو جاتا تو میں نے گھاس اور درخت کی چھال پتیاں چبا کر اپنی زندگی گزاری، مگر اپنے اس منصوبے کو ترک نہ کیا کہ حدیث کا جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں کبھی ہارا نہیں، بلکہ میں نے یہ سب مشقتیں برداشت کی۔ اب آپ سوچئے کہ آج تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے اور مصنفین کے لیے بھی کتنا آسان ہے کہ کسی دعوے کے ثبوت میں یہ پیش کر دیں گے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم نے ہے، یہ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اس کو فلاں نے روایت کیا۔ بڑا آسان ہو گیا، مگر وہ روایت کی ہوئی حدیث جہاں سے لی گئی، جس شیخ سے سنی گئی، اس سے کیسے حاصل کیا کس نے، اس کو ذرا سا تصور کیجیے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا سفر اور آسان سفر، اس زمانے کا سفر نہیں تھا آج جیسا، بلکہ اس زمانے میں آدمی کو پیدل یا اپنی سواری پر سفر کرنا پڑتا، جتنا سامان اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ معیشت کے لیے کافی بھی نہ تھا، مگر سفر کرتے راستوں میں ہوٹل نہیں ہوتے، خانچہ بردار بھی نہیں ہوتے کہ وہ آدمی کو کھلائیں گے پلائیں گے، پانی مہیا کریں گے، نہ بسلری اور ایکوا پلس وغیرہ کی بوتلیں ملا کرتی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے پانی کی تلاش کتنی مشکل ہو جایا کرتی تھی، لوگ تلاش میں بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور ان کو پانی مہیا نہ ہو پاتا۔ اللہ کسی صورت ان کی جان کی حفاظت کرتا اور اس دین کی اشاعت کے لیے ان کو قوت، ہمت اور ان کے اندر شوق اور ذوق کی کمی بھی نہ آنے دیتا۔ یہ اس طرح یہ تمام جوامع اور سنن اور اسی طرح مصنفات وغیرہ یہ سب اسی طرح پر جمع ہوئے، اور اس جمع کرنے میں لوگوں نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی روایت ہی کو سامنے نہ رکھا، بلکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے اقوال، تابعین عظام کی کے فرمودات وغیرہ وغیرہ ان سب کو بھی جمع کیا کہ ابن عباس نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، حضرت زید ابن ثابت کا رجحان کیا ہے، یہ سب باتیں لوگوں نے جمع کی۔ امام ابن سیرین کیا کہتے ہیں، حسن بصری کیا کہتے ہیں، اور ان کے بعد کے علماء امام عبد الرحمن اوزاعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، یہ سب باتیں اس طرح سے جمع ہوتی ہیں۔
اگر یہ سب کام نہ کیا ہوتا تو آج دین کے اصول و فروع کا جمع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. اتنی محنت، اتنی دیانت اور اتنی زبردست قربانیوں کے بعد یہ سب جمع ہوا. اس میں ان لوگوں نے یہیں تک بات نہیں رکھی، اب ضرورت یہ محسوس کی کہ کچھ لوگ حدیثوں میں ایک آدھ لفظ گھٹا بڑھا دیتے یا یادداشت نہ ہوتی، ان سے ایک طرح پر بیان کیا، ان سے دوسرے طرح پر بیان کیا، ان سے تیسرے طریقے پر بیان کیا، یہ سب سلسلہ ہوتا. تو اب ضرورت محسوس کی کہ حدیث کی حفاظت کے لیے ایک فن ایجاد کیا جائے جس کا نام فن اسماء الرجال. تو اب تمام راویوں کے بارے میں اب انہوں نے حالات جمع کرنے شروع کیے، معلومات اکٹھا کی. تب اس کے بعد اب اسی پیمانے پر راویوں کو پرکھ کر کے حدیثوں کی کیٹیگری مقرر کی گئی. یہ حدیث حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. یہ سب باتیں آنے لگی سامنے، اور ان چیزوں کے لیے پھر ایک اصول کی کتاب، اصول حدیث کے لیے کچھ ایک فن الگ وضع کرنا پڑا. بہرحال دین کی حفاظت کے لیے ان محدثین کا اور بڑے بڑے فقہا کا ایک عمل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام ابو عبد الرحمن نسائی، امام ترمذی وغیرہ یہی 4 سے 10 20 آدمی ہیں. ہزاروں لوگ اس کام کے لیے جٹ گئے، اور وہ محدثین حدیثوں کو اپنے حفظ صدر اور حفظ اور ضبط قلم دونوں، ضبط کتاب اور ضبط صدر دونوں کام میں جٹ گئے اور اس کو محفوظ رکھا قاعدے. پھر اس کے بعد جو محدث اپنا ضبط کتاب کے ذریعے سے حدیث سناتا تو اب اس کی بھی وہ تصریح کرتے. جب دوسروں کو کے سامنے حدیث سناتے تو یہ کہتے حدثنا فلان من کتابہ، اس طرح سے کہ انہوں نے اپنی یادداشت سے سنایا. ضبط کتاب ہی پر اعتماد کرنے والوں کی وجہ سے ابن لہیہ کے ذوق پر محدثین کی اکثریت چلی گئی کہ ابن لہیہ اپنی کتاب سے سنایا کرتے تھے، اور جب ان کی کتاب دریا میں ڈوب گئی یا کیا ہو گیا تو اس کے بعد سناتے تو کبھی گڑبڑی ہو جاتی، اور اس میں یادداشت کی وجہ سے الفاظ یہاں تک کہ بعض وقت معانی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے محدثین نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے کتاب سے جو حدیث روایت کی وہ تو معتبر ہے، یادداشت سے جو بتائی وہ غیر معتبر ہے. قتیبہ ابن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی بارگاہ میں 17 مرتبہ
ان کی جمع کردہ حدیثوں کا مجموعہ موطا سنا، موطا کو 17 مرتبہ سنا. کل ذالک یقرأ علیہ، ہمیشہ ان کے سامنے ان کا کوئی شاگرد موطا پڑھا کرتا. وہ نعم صحیح ہے صحیح ہے کہتے جاتے، تو اس طرح میں نے سنا. تو یہ کتاب تو آپ نے لکھ دی، مگر یہ کہ صرف کتاب ہی پر اعتماد نہ رہا، بلکہ جب کتاب پڑھی جاتی تو اس کتاب پر ہر حدیث پر اپنی مہر تصدیق جب تک نہ لگا لیتے، آگے بڑھنے نہ دیتے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیثوں کو جمع کرنے کے معاملے میں بڑے ہی عزم و احتیاط کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا. اب آج کل کچھ چکرالیوں کو یہ چکر آ گیا کہ حدیثیں رسول پاک کے حدیث کی کتابیں رسول پاک کے 100 200 300 سال کے بعد لکھی گئیں، تو ان کتابوں پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ یادداشت اتنے دنوں تک کیسے ایک ہی دوسرے تک صحیح طور پر پہنچے؟ اس لیے ان لوگوں نے تمام حدیثوں کا انکار کر دیا، مگر یہ نہیں جانتے کہ حدیثیں ایسی ہیں کہ اس کو صحیح طریقے پر یاد کر دیا جائے تو یاد ہے، ورنہ نہیں. جس زمانے میں لکھنے کا رواج نہ تھا، اس زمانے میں آدمی کے ضبط صدر کی شان ایک نرالی تھی. جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو زیادہ تر اپنے لکھنے پر اعتماد کرنے لگے، اور جو لوگ صرف اپنے لکھے ہوئے پر اعتماد کرتے تھے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، اور جو لوگ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور لکھے ہوئے کو حافظے سے جب تحریر کرتے تو اس لکھے ہوئے کو تب صحیح مانتے، ورنہ نہ چلتا. یہ کیفیت تو یہ تھا. اب آپ سوچئے کہ قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور آپ اپنے کسی صحابی سے اس کو لکھواتے ہیں، حضرت علی سے یا حضرت امیر معاویہ سے یا ابی بن کعب سے یا زید بن ثابت سے، کسی سے بھی اس طرح سے لکھوانے کا رواج تھا، مگر یادداشت پر اعتماد کیا جاتا. اسی لکھوانے کا معنی صرف یہ تھا کہ لوح محفوظ میں جس طرح پر لکھا ہوا ہے وہ اس طرح پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے رسم الخط جو قرآن مجید کے لیے رسول پاک نے تلقین فرمایا، اس رسم الخط کی رعایت واجب رکھتی گئی. اس لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزوہ بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے معاملے میں، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جنگ یمامہ میں 70 قراء صحابہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی حضرت ابو بکر کو کہ مصحف تیار کرایا جائے. جنگیں شروع ہو چکی ہیں اور ان کا سلسلہ غیر متناہی ہے،
اور جتنے لوگوں نے رسول پاک سے قرآن حکیم سنا ہے وہ سب کے سب نہ معلوم کتنے دنوں میں فوت ہو جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اب جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ کام میں کیسے کروں جو حضور نے جمع نہ کیا۔ رسول پاک نے قرآن مجید ایک ترتیب سے صحابہ کو تو یاد کرا دیا اور کثیر صحابہ کو اسی ترتیب سے یاد رہا، مگر لکھا ہوا مصحف تو نہیں تھا۔ اب کس طرح یہ جمع کیا جائے مصحف، تو اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق انکار کرتے رہے، حضرت عمر اصرار کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اخیر میں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم بات تو صحیح کرتے ہو، مگر معاملہ یہ ہے یہ کام رسول پاک نے یہ نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ تو حضرت ابو عمر بولے واللہ انہ لخیر، خدا کی قسم یہ بہت بہتر اور ضروری کام ہے۔ حضرت ابو بکر نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا تم ایک جوان مرد ہو اور تم نے رسول پاک سے سن کر بہت سا حصہ قرآن مجید کا یاد کیا، اور یوں بھی قرائے صحابہ میں ایک اہم ترین تم مانے جاتے ہو، اور یہ ذمہ داری ہم تمہارے اوپر رکھتے ہیں کہ تم اسی کے حساب سے مصحف تیار کرو۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہہ رہے تھے۔ اخیر میں حضرت سیدنا ابو بکر نے اتنا اصرار کیا کہ زید ابن ثابت تیار ہو گئے، انہوں نے یہ ذمہ لیا۔ روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے زید ابن ثابت کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر نے معاون کے طور پر مقرر کر دیا۔ قرآن مجید جمع ہوتا رہا۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، دو موقع کے بارے میں ایسی ملتی ہے۔ ایک تو لقد جاءکم سورہ توبہ کے اخیر کی 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، فرماتے ہیں کہ جب ہم مصحف جمع کر رہے تھے تو یہ آیت میں رسول پاک سے بہت سنتا تھا، مگر اس آیت کو ہم نے تلاش کیا تو گم پایا، تو بہت تلاش کے بعد یہ آیت ہم کو حضرت خزیمہ ابن ثابت کے گھر ملی، تو ہم نے اسی کے مطابق مصحف میں اس کی جگہ پر جمع کر دیا۔ دوسری روایت رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، سورہ احزاب کی یہ آیت، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا جملہ فرمایا۔ جب ہم لوگوں کو رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ حضور حافظ ملت اس حدیث کا ترجمہ کرنے لگے تو ترجمہ یوں فرمایا کہ ہم نے ایک آیت کی تحریر گم پائی، فالتمسناہا، ہم نے اس تحریر کو تلاش کیا تو لم نجد الا مع خزیمہ بن ثابت، تو وہ تحریر ہمیں صرف
خزیمہ ابن ثابت انصاری کے یہاں میں نے عرض کی حضور یہ تحریر کا لفظ آپ فرما رہے ہیں مگر اس حدیث میں تو وہ لفظ نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ایک آیت کو ہم نے مفقود پایا، تو آیت کا ذکر ہے، فرمایا تو آیت مفقود ہے کا مطلب یہ ہوا کہ آیت تو ان کو یاد ہے، جبھی تو یہ تلاش کر رہے ہیں وہ آیت، جب آیت یاد نہ ہوتی تو تلاش کیسے کرتے؟ یہ آیت تو یاد ہے انہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر تحریر مانا جائے گا۔ میرے اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ کم سے کم ایک آیت خبر واحد ہو گئی کہ خزیمہ ابن ثابت کے علاوہ کسی کے پاس نہ، مگر حضرت سیدنا حافظ ملت علیہ الرحمہ نے میرے اس شبہ کا ازالہ کر دیا، فرمایا یہ مراد ہے، اور اس کے اوپر کئی طرح پر آپ نے شواہد دے دی، پھر یہ کہ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي مَوْقِعِهَا، جو اس کا موقع تھا اسی جگہ اس آیت کو ہم نے شامل کر دیا۔ اس کا معنی کیا کہ اس کی تحریر اسی جگہ لکھی گئی جہاں پر جو ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو میں رسول پاک سے سنا کرتا تھا، تو وہ آیت پوری یاد ہے، تو اب تلاش کیا کر رہے ہیں؟ سوائے تحریر کے کوئی تلاش کرنا تو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصحف تیار کرنے میں دونوں چیز کی رعایت رکھی گئی کہ قرآن حکیم کو متواتر طور پر اس کی قراءت کو محفوظ کرنا، کہ متواتر طور پر اس آیت کو صحابہ کرام میں جٹایا گیا، ان سب لوگوں نے اس کو تصدیق کیا۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں اس کی کتابت کا معاملہ ہے، تو کتابت بھی یہ اس کی روایت کیا ہے، اس کی طرز نگاری اس کو محفوظ کیا جائے۔ جیسے ابراہیم لکھا گیا تو ابراہیم میں را کے بعد جو الف ہے وہ نہیں، اور ہا کے بعد جو یہ ہے وہ بھی نہیں، پڑھے تو ابراہیم یا ابراہیم اس طرح پر کوئی پڑھے، مگر ہے وہ ابراہیم لکھا گیا کیسے کہ الف با را ہا میم، اور اس کو پڑھا گیا ابراہیم، لکھا گیا رحمن کی طرح پر مگر پڑھا گیا رحمان۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو اس طرح تمام رسم الخط بھی ان لوگوں نے محفوظ رکھا۔ تو رسم الخط اگرچہ متواتر نہیں، حضور سے ایک صحابی نے بھی اپنی رسم الخط پیش کر کہ میں نے رسول پاک سے اس طرح سے لکھا، اس طرح آپ نے مجھ کو لکھا، بس وہ مان لی۔ ایک صحابی نے کہہ دیا یہ مان لیا گیا۔ تو رسم الخط جو ہے وہ تو خبر واحد ہے، مگر قراءت جو ہے، تلاوت جو ہے وہ متواتر ہے۔ پڑھنے کا کے لیے جو عبارت ہے وہ عبارت وہ متواتر ہے، اس میں ایسا نہیں کہ اکیلے زید ابن ثابت نے اس کو جمع کر دیا، بلکہ ان کے ساتھ 10 افراد کی ٹولی بھی تھی،
تاکہ یہ سب لوگ گھوم گھوم کر اپنا جیسے ایک رکوع تو اس رکوع کو سینکڑوں صحابہ سے سنتے اور پھر اس کے بعد وہ جمع کرتے اس طرح. تو یہ تواتر کے ساتھ یہ اس طرح کیا. بہرحال قرآن مجید میں یہ کیا گیا. احادیث کریمہ میں زیادہ تر حفظ و اتقان پر لوگوں نے اعتماد کیا، مگر ہر حفظ و اتقان پر نہیں، بلکہ جس کا حافظہ ذرا بھی کمزور رہا تو یہ لکھ دیا گیا کانا یہم، ان کو وہم ہوا کرتا ہے. اور یادداشت کی تھوڑی سی کمزوری آدمی اس کے کام سے محسوس کر لیتا، جب وہ پڑھے وہم ہو جائے یہ لفظ ہے کہ یہ لفظ ہے، سمجھ ہے تو مان لیا جاتا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کو جمع کرنے کے معاملے میں بڑی دقت نظر اور عظیم قربانیاں لوگوں کو پیش کرنی پڑی، تب یہ مجموعے جمع. اب اس کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کہا، امام مسلم کہا، امام ابو داؤد کہا، اور امام ابن ماجہ، امام نسائی، ابن عساکر، امام عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب مختلف جگہوں پر رہا کرتے تھے. اور جب سبوں نے اپنی کتاب لکھی تو ایک حدیث کے الفاظ اکثر جگہوں پر ایک ملیں گے، اور اگر کوئی ترمیم ہے تو ترمیم یا تو زیادت کے ساتھ ہے اور یا تو ہم معنی لفظ سے. سمجھ گئے؟ جیسے ایک حدیث خطبے کے وقت اذان دی جاتی تھی، سمجھ میں آئی نا؟ خطیب جب بیٹھ جاتے تو اذان دی جاتی تھی. یہ اس چیز کی حدیث روایت کی تو مختلف طریقوں پر اس کی روایتیں موجود ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کسی میں یہ ہے کہ جب خطیب بیٹھ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی. جب رسول پاک منبر پر جلوہ فرما ہو جاتے تو اذان دی جاتی. اتنا بس. پھر یہ ایک روایت میں جو محمد ابن اسحاق کی روایت ہے اور ابو داؤد نے بسند حسن اس کو روایت کیا تو اس میں یہ لفظ ہے کہ اذان دی جاتی رسول بین یدیہ سامنے علی باب المسجد. علی باب المسجد کا لفظ ظاہر ہے. تو محدثین اس بات پر ان لوگوں نے قاعدہ مقرر کیا کہ جو کوئی ثقہ راوی اگر روایت کرے لفظ زائد تو اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ وہ مستقل حدیث کے حکم میں ہے. تو ہر ایک نے پوری بیانات اپنی ضرورت کے اعتبار سے بیان سمجھ میں آئی تو اس طریقے پر اس کو یہ رکھا گیا. تو علی باب المسجد اب لوگوں نے بڑا اعتراض، سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ محمد ابن اسحاق مدلس تھے ان کی حدیث معتبر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. بداجن کے علماء دیوبند یہ سب اسی بات کا اعتراض ہے. مگر جب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اکیلے محمد ابن اسحاق تو مدلس نہیں ہے
بخاری کے کتنے راوی ہیں جو مدلس ہیں؟ امام سفیان ثوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام سفیان ابن عیینہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام حمید طویل عبدالعزیز ابن صہیب جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اصل راویوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ سب تو ان کے اوپر محدثین لکھتے ہیں کہ مدلس کا معنی کیا ہے؟ مدلس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ آدمی گڑھ کر کے کوئی بات بیان کرتا ہو۔ مدلس کا معنی یہ ہے کہ بیچ کا کوئی راوی ساقط کر دے۔ کبھی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سفیان ابن عیینہ ایک حدیث سنا رہے تو ان فلاں یہ جیسی کہا انہوں نے تو قلت تو میں نے ان سے کہا هل سمعتہ کیا آپ نے ان سے سنا؟ تو انہوں نے لفظ بدل دیا، قال فلاں نے یہ کہا۔ تو میں نے پھر کہا هل سمعتہ آپ نے سنا؟ تو انہوں نے پھر لفظ بدل دیا، ذکر فلاں نے یہ ذکر کیا، هل سمعتہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا آپ نے ان سے سنا؟ تو انہوں نے گردن جھکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنا بلکہ فلاں نے مجھ سے بیان کیا اور اس نے سنا فلاں سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فلاں سے میں نے نہیں سنا یہ اقرار کیا، جھوٹ تو نہیں بولے۔ مدلس لفظ ان کا بیان کر دیتا تو اس وقت کان کھڑے ہو جاتے ہیں محدثین کے کہ مدلس جب ان کہے تو پھر تحقیق کرو۔ امام بخاری خود روایت کر رہے ہیں امام عامر شامی سے، اور عامر شامی اس کو ان کے لفظ سے عبارت کر یہ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اب امام بخاری نے وہ حدیث تو روایت کر دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ امام عامر شامی کی یہ حدیث روایت تو کر دی انہوں نے، جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام عامر شامی اور ادلہ تابعین میں سے ہیں، وہ حدیث روایت کر دی۔ روایت کرنے کے بعد وہ اب روایت دوسری انہوں نے ذیلن اور فرمایا کہ اس کو روایت کیا داؤد ابن ابی ہند سے، تو اس میں عامر شامی نے ان کر کے نہیں کہا بلکہ سمعتو فلاں یوں کہا، سمعتو سے اب یہ ثبوت ہو گیا کہ داؤد ابن ابی ہند نے جب سمعتو کا لفظ روایت کر دیا تو سماع عامر شامی کا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح سے احتیاط لوگوں نے کی ہے، مگر اب سارا اعتراض تو ختم ہو گیا کہ مدلس معتبر نہیں ہوتا۔ اگر معتبر نہیں ہوتا تو بخاری سے جتنی روایتیں حضرت عامر شامی کی ہیں، امام سفیان ثوری کی ہیں، امام سفیان ابن عیینہ کی ہیں، حمید طویل کی ہیں، عبدالعزیز ابن صہیب کی ہیں، سب نکال کر کے باہر کر دیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ یہ اس لیے مدلس ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک رسالہ پڑھنے سے سنیوں کا نکلتا تھا، اس کا پہلا رسالہ عرس رضوی کے موقع پر ایک سال اجرا کے لیے آیا، مجھے دیا گیا کہ آپ اجرا کریں۔ میں نے جلدی الٹ پلٹ کے ادھر ادھر دیکھا
ایک جگہ محمد ابن اسحاق کے بارے میں 2 صفحے میں ان کے مجموع ہونے کا بیان، تو 2 صفحے میں اس طرح سے تدریب الراوی میں یہ ہے، تہذیب التہذیب میں یہ ہے، تہذیب الکمال میں یہ ہے، الاعلام میں ذہبی نے یہ لکھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے سب بیان کر دیا۔ وہ میں جب اجرا کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے رسالے کی اجرا پر مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ مضامین وہی شائع کیے جائیں رسالے میں جو صحیح اور بابدن، یہ ایک مضمون طویل 3-4 صفحے کا تو لکھ دیا گیا، امام محمد ابن اسحاق پر لکھ دیا گیا، مگر ان کی جرح کرنے میں جتنی بات رکھی گئی، سوائے مدلس کے کوئی بات تو نہیں، نہ ان کا عقدہ کمزور بتایا، نہ ان کی کے بارے میں کہ وہم ہو جاتا تھا یا کبھی وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کے خلاف روایت کرتے تھے، کوئی انکار منکر، ان کی حدیث منکر نہیں، زیادہ مدلس ہوئی کہ مدلس نے روایت کیا تو مدلس کی روایت مدلس ہوئی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا تدلیس کیا ان جرحوں میں آتا ہے جس کی وجہ سے راوی کو ساقط الاعتبار کر دیا گیا آتا ہے؟ جب نہیں آتا تو اس ساری بحث کو کتابوں سے نوٹ کرنے کا کیا نتیجہ؟ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے محدثین ائمہ اجلہ موجود ہیں جو تدلیس کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ ان کا کیوں نہیں ذکر؟ کیوں ان کے بارے میں یہ کہا گیا؟ حالانکہ بخاری نے، مسلم نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، عبد الرزاق نے اور بڑے بڑے محدثین نے، ابو یعلا وغیرہ جیسے محدثین، سب نے ان کی حدیثوں کو مانا اور قبول کیا، اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ تو اب یہ مجھے کہنا ہے کہ حدیثوں کو روایت کرنا ایک کام اور راویوں کے اوپر باقاعدہ نظر رکھنا یہ دوسرا کام، اور اسی کے مطابق کتاب کو جمع کرنا یہ ایک کام۔ امام ترمذی حدیث روایت کرتے ہیں اور راویوں کا مرتبہ بتا دیا کرتے ہیں، اور بتانے کے بعد پھر اس حدیث کو حسن، صحیح، ضعیف، یہ وہ جو بھی کہنا ہوتا وہ بھی کہتے ہیں۔ یہ امام ترمذی۔ ابو داؤد کا طریقہ اس سے بہت الگ، وہ کسی راوی کے اندر اپنی روایت کرتا حدیث کے کسی راوی کے اندر کوئی عیب پاتے ہیں تو اس کو لکھ دیتے ہیں، اور جہاں وہ کچھ نہ لکھیں تو اس حدیث کو محدثین معتبر مانتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد، کہ تکلم فیہ ابو داؤد وسکت عنہ ھذا الحدیث ابو داؤد، بس ان کا سکوت دلیل صحت، اور ان کا کلام اب کلام جانچا جائے گا کہ یہ کلام کس میں جا رہا، اس سے آدمی کی جرح قابل اسقاط آتی ہے کہ نہیں آتی، بس یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال حدیثوں کو جمع کرنے میں بہت زیادہ لوگوں کو محنت کرنی پڑی۔ اب مانعین یا منکرین حدیث بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی یادداشت سے لکھ لیا، یادداشت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر یہ بات ہو تو یادداشت کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر قرآن مجید ہی کے بارے میں کیوں اعتبار کر لیا؟ تمام صحابہ یادداشت پر ہی قرآن کو چلا،
جب حضور کا زمانہ، اب جب حضور سرکار دنیا سے چلے گئے تو اب مصحف جمع ہوا، تو اس مصحف کو کیسے ساری دنیا نے قبول کر لیا؟ کچھ منکرین اس کو وہ بھی تو یادداشتی میں جمع ہوا۔ اب فرق کیا ہے کہ حدیث بھی صحابہ نے اپنی یادداشت سے بتائی اور قرآن بھی انہی صحابہ نے اپنی یادداشت سے بتایا۔ ایک میں ان کی بات معتبر اور ایک میں غیر معتبر۔ جو آدمی ایک بات میں غیر معتبر ہوتا ہے اس کی ساری باتیں غیر معتبر۔ اس لیے ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ان کی بات، ان کو اپنی بات خوب اچھی طرح یاد ہے، تو یادداشتی میں تو یاد ہے، تو وہ اتنے کیوں نہیں یہ سوچتے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی صحابہ جو روایت کرتے ہیں عام طور سے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، ہم اقیم الصلاۃ کا یہ معنی نہیں مانتے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ تم گیان کیا کرو، ذرا سا گردن جھکا کر بیٹھو، اللہ کی یاد کرو، بس یہ اقامت صلاۃ۔ یا اللہ 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ سب عقیدے وضع ہوئے، ان سب کو سوائے اس کے ان عقیدوں کو ٹھوکر ماری جائے اور کوئی انکار نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح یہ امرؤ القیس کے قصیدے کا تو مان لیتے ہیں کہ یہ امرؤ القیس کا قصیدہ، مگر حدیث کو حدیث رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ امرؤ القیس کے قصیدے کی سوائے خبر واحد کے کوئی دوسری روایت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہ تو مان لیا جائے، یہ نہ مانا جائے۔ بہرحال امام بخاری نے بڑی جدوجہد کر کے اس حدیث کو سنایا، اس حدیث کو جمع بھی کیا اور لوگوں سے سنایا۔ یہ کتاب عظیم کتاب ہے اور کتابوں کی عظمت مصنف کے مرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے، مگر اس کتاب کی عظمت امام بخاری کے زمانے ہی میں ظاہر ہے۔ نیشا پور امام بخاری پہنچے، ایک جمع حفیظ جمع ہو گیا اور اس نے کہا، اے امام بخاری، ہم آپ سے آپ کی کتاب آپ کی زبان سے سن کر شاگردی لینا چاہتے ہیں۔ 80,000 آدمیوں نے امام بخاری سے یہ کتاب پڑھی۔ یہ مقبولیت ہے کہ نہیں؟ یہ مقبولیت ہم کو تو زندگی بھر خدمت حدیث کرنے کے بعد بھی 80,000 شاگرد نہیں ملے۔ 80,000 کیا 8-10,000 ملے کہ نہیں ملے، یہ حال ہے۔ مگر ایک مجلس میں امام بخاری نے اپنی دونوں جلدوں حدیثیں اتنے لوگوں کو سنائی اور سب نے یاد کر یہ شاگردی۔ ذرا سوچو کہ یہ ایک واقعہ ہوا، ایسے کتنے واقعے تھے اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد امام بخاری سے سننے کے لیے شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، کہاں کہاں لوگ سننے نہیں آتے۔ بخارا جب واپس گئے تو وہاں بھی بے شمار لوگوں نے آپ سے بخاری شریف سنی۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے رضوان کی بے حساب بارانہ کرم فرماتا رہا۔ اب چلیے امام بخاری کی سب سے آخری حدیث ختم بخاری کے طور پر آپ حضرات پڑھ لیں۔ جس طرح میں پڑھوں گا ویسے ہی آپ بھی پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد إن القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل أما القاسط فهو الجائز. حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم فرمائی اس بات پر کہ میزان عمل پر لوگوں کے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا. گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے اعمال میں یہ کتاب بھی ہے تو یہ بھی وزن ہوگی میرے اعمال کے ساتھ. بہرحال اصل میں ان کا مقصود اس بات سے یہ ہے کہ بد مذہبوں کا رد کیا جائے. باب الرد علی الجہمیہ کتاب الرد علی الجہمیہ اسی کتاب کے ضمن میں انہوں نے یہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کا باب قائم کیا اور اس پورے باب میں خارجیوں کا معتزلہ کا جہمیہ کا کرامیہ کا بد مذہب جماعتوں کا رد کرتے ہیں. ان میں سے ایک رد یہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال و اقوال یہ آراء ہیں اور عرض کو وزن کرنا یہ ناممکن ہے. سمجھ گیا؟ آدمی کوئی بولی بولے اب اس کو ترازو پہ رکھ کے وزن کوئی کر ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ نماز پڑھے تو وہ ترازو میں تولی دی جا سکتی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میزان عمل کا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت بیان کیا کرتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے. اصل
عقیدہ یہی ہے کہ عمل اور قول وزن نہیں کیا جائے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ. معتزلہ کا رد کرنا مقصود ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی رائے سے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں اور وہ رائے بھی ان کی غلط ہوتی ہے. دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر قیاس کرنا، آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس کرنا یہ غلط ہے. ان لوگوں کا اسی طریقے کا کہ سب عقائد بدعقیدگی ہیں. مثلا یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، بلکہ آدمی اپنے اختیار سے جو عمل چاہے کرے، جو عمل چاہے چھوڑے. یہ ہے تقدیر کے مطابق یہ کام ہوتے ہیں دنیا میں، یہ غلط مانتے ہیں اس کو. یہ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں قبر میں نقیرین کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو مر گئے، مرے ہوئے نہ بول پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں، اس لیے وہ نہ سوال ان سے کوئی کرے گا. کوئی بات کرے، ایک مردے تھے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کو مردہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے ابا کیا پانی لے آؤں، پیئیں گے، ایک گلاس پانی لاؤں. تو یہ تو لوگ کہیں گے یہ اپنے باپ کی جدائی کے صدمے سے پاگل ہو گیا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہی لوگ کہیں گے. تو معتزلہ یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ قبر میں سوال ہوگا تو ہوگا، ناممکن تو نہیں ہے. چاہے اللہ مردے کے جسم میں جان ڈال دے یا یہ کہ مردہ ہی رہے، اس کی روح اس کی زبان کو ہلا دے اور وہ الگ ہی رہے، تو یہ سب تو ممکن ہے. تو اس لیے قیامت کے دن اس کا ترازو میں وزن کیا جانا عمل کا ممکن ہے. جب ممکن ہے تو حضور فرما دیں تو واقعی سمجھ آیا، کیونکہ دنیا میں کوئی عمل وزن نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کوئی ترازو آج تک ایسی دنیا میں بنی نہیں جس پر باتیں آدمی کے اعمال و کردار، اس کے اخلاق وزن کیے جاتا. ایسی ترازو ابھی تک دنیا میں نہیں بنی. سمجھ آئی بات؟ اس لیے اب قیامت میں اللہ تعالی اگر ایسی ترازو بنائے تو یہ ناممکن تو نہیں ہے. جب ناممکن نہیں ہے تو اللہ بنائے گا، کیونکہ حدیثوں میں وہ آیا، قرآن حکیم میں آیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امام بخاری نے درأصل بد مذہبی کا رد کرنے کے لیے کہ اپنی کتاب بخاری کی کا آخری حصہ یعنی کتاب الرد علی الجامیہ اسی کو اخیر میں اس لیے رکھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کو بد مذہبوں کا رد اتنا پسند ہے کہ اس کو خواتین اعمال کے طور پر رکھا جائے تو اللہ کے ہاں آدمی مقبول ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ آج کل لوگ بد مذہبوں کا رد وہ اپنے اخلاق کریمانہ کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق جاہلانہ بد مذہبی اور کذب و افتراء، وہ بھی اللہ اور رسول کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرنا اور اس کو دین کا حصہ بنانا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا رد کرنا واجب ہے، جس سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہی فرمایا
اور اسی لیے قرآن حکیم میں اور احادیث میں بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم ہوا. مگر پہلا تو سوال دور رہنے کا نہیں ہے، پہلا سوال ہے بد مذہبی کا پہچاننا. پہلے بد مذہبی پہچانی جائے پھر اس کے بعد نظر رہے گا آدمی. تو بد مذہبی کی پہچان کرنا یہ علماء اور عوام دونوں کے اوپر لازم ہے. اپنا عقیدہ اگر مستحکم ہوگا اور اس کے خلاف کوئی نیا عقیدہ آدمی کے سامنے آ جائے بس وہیں سے رد شروع ہو گیا. وہیں طبیعت اس سے گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگی، تب آدمی اس سے بھاگے گا. تو اسی چیز کو سرکار نے فرمایا کہ سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ان قریب ایسے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو نمبری جھوٹے اور نمبری فریبکار ہوں گے. دجالون کذابون یحدثونکم تم سے ایسی باتیں کریں گے کہ لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ کبھی تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز باپ دادا سے متوارث چلی آ رہی ہے اس کے خلاف جب کوئی آدمی بولے تو وہ بد مذہبی بھی. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے اب اس سے ایاکم و ایاہم ان سے دور رہو اور ان کو دور رکھو. قریب مت آنے دو، ہمیشہ دور دور کرو ان کو، ان سے بچو. یہ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی حفاظت کرے بعد میں کسی سے دوستی کرے. اور خود اپنے کو بچا نہیں پاتا تو دوسروں کی دوستی کر کے اس کو کیا فائدہ پہنچا سکے گا. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب بد مذہبی کے اور اعتزال کے رد پر ختم کی. تو یہ اتنا اہم عمل ہوا کہ جس سے کتاب بھی مقبول ہوئی دنیا میں اور آخرت میں بھی مقبول ہے امام بخاری کا یہ عمل. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ ترجمۃ الباب بنایا امام بخاری نے اس بات کا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم میزان عمل رکھیں گے قیامت کے دن. بس ہو گیا. اور موازین کا صیغہ جمع سے اس لیے مقرر کیا کہ اولین و آخرین جمع ایک ترازو پر جھٹ 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 سب کے عمل اور اقوال وزن کر کر کے فیصلہ کرتے جانا کیسے ہوگا؟ میں کہوں گا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری میزان عمل سمجھ آیا. تو موازین کثرت استعمال میزان وجہ سے لکھا گیا اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے موازین رکھے جائیں گے اور ان پر سب کا عمل وزن کیا جائے گا. چلیے اسی لیے امام بخاری اس آیت کو ترجمۃ الباب بنانے کے بعد اس پر عطف تفصیلی کرتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن یا توزن. بنو آدم کے اعمال اور اقوال وزن ہوں گے قیامت کے دن. یہ یوزن سے یوزن یوم القیامہ، یہ کیونکہ
امام بخاری نے یوم القیامہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ آیت میں تو یوم القیامہ کا ذکر ہے، سمجھ آیا؟ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میزان رکھیں گے تو صرف زیارت کرنے کے لیے نہیں کہ یہ میوزیم لگا ہوا ہے دیکھ لو کہ یہ میزان عمل ہے، اس لیے نہیں، بلکہ وہ میزانیں اس لیے ہیں کہ اس پر وزن کیا جائے۔ جب وزن کیا جائے گا تو اس لیے امام بخاری کی یہ تشریح یا یہ آپ کا حذف تفسیری کافی ہے۔ اس میں قصاص کا لفظ آیا۔ حضرت مجاہد جو سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے اجلہ شاگردوں میں، اور حضرت ابن عباس سے علم تفسیر کے معاملے میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ تو اس آیت پر وہ فرماتے ہیں کہ قسط کا لفظ آیا، قسط کے معنی عدل ہے، اور اس سے مناسبت یہ ہے کہ رومی زبان سے عربی زبان اخذ ہوئی، تو رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ تو قسط کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں رومی زبان میں قسطاس بولتے تھے، تو عدل کے معنی میں لہذا قسط کا معنی عدلی ہوا۔ چلیے پھر ایک دوسری بات امام بخاری کہتے ہیں، قسط ایک مصدر ہے، اور اس مصدر کو ذو معنی رکھ سکتے ہیں، سمجھ آیا؟ قرآن مجید میں آپ نے اصول فقہ کی کتاب کے اندر قرآن مجید کا ایک کلمہ یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء، قرء کے معنی کیا؟ جس کی جمع قروء ہے یا اقراء، اس کی کیا معنی؟ یہ متضاد المعنی لفظ ہے، حیض کے معنی میں بھی ہوتا ہے، طہر کے معنی میں، طہر اور حیض متضاد چیزیں ہیں، سمجھایا؟ جب اس کو طہر کے معنی میں لوگے تو حیض کی گنجائش نہیں ہوگی، جب حیض کے معنی میں لوگے تو طہر کے معنی میں یہاں پر مراد لینے کی گنجائش نہ ہوگی۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ عورتوں کی عدت ثلاثۃ قروء ہے، اور اس سے مراد طہر ہے، تو 3 طہر عدت ہے، سمجھ میں آئی گا؟ اور امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، حیض، تو اس بنا پر ثلاثۃ قروء 3 حیض عدت، سمجھ آئی گا؟ اب چونکہ شرعاً طہر میں طلاق دینا واجب ہے، جو طلاق دے کوئی تو ناجائز ہے کہ حیض کے حال میں طلاق دے، طلاق دینا ہے تو کس حال میں؟ طہر، تو جب طہر میں طلاق دے گا تو اس طہر کا کچھ حصہ تو ضرور گزر گیا ہوگا، 2 ہی منٹ نہیں، مگر گزر تو گیا، 2 ہی منٹ گزرا، 2 دن گزرا، 10 دن گزرا، کچھ بھی گزرا تو کچھ وقت، تو اب یہ طہر شمار کرو گے تو یہ پورا طہر نہیں ہوا، 2 اور اس کے بعد تو یہ 2.5 پونے 3 یا تقریباً یہی تو کہا جائے،
اور اگر 3 تو ہر اس کے علاوہ مانے جائیں تو 3.5 پونے 4 یہ ہوگا. تو ثلاثۃ قروء کا معنی کہاں؟ نہ پورا ثلاثۃ، نہ شمار کرنے میں، نہ پورا ثلاثۃ اس کو شمار کرنے میں. سمجھ میں آئی نا؟ اس بنا پر امام اعظم فرماتے ہیں تو ہر میں طلاق دی جائے گی، اس لیے اب 3 ہے. اور اگر معاذ اللہ کسی نے حیض کے حال میں طلاق دی تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ آنے والے تو ہر طلاق مانا جائے گی، کیونکہ شرعاً اس نے غلط کام کیا تو اس لیے اس وقت کو جوڑا ہی جائے. تو امام اعظم کے قول کے مطابق اور اس میں اجماع امت بھی شامل کیا جائے کہ طلاق تو ہر ہی میں واجب ہے، تو پھر ضروری ہے کہ حیض مراد لیا جائے قرار کا. تو اس طرح اب لفظ قسط بھی ہے کہ قسط کے معنی کیا؟ عدل اور ظلم دونوں معنی. ظلم ہوگا تو عدل نہیں، عدل ہوگا تو ظلم نہیں، متضاد معنی ہو گیا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عدل، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہوا کہ جب عدل کے معنی میں قسط بولا جائے تو یہ مصدر بنے گا مقسط کا، اور اگر ظلم کے معنی میں بولا جائے تو قسط بمانے ظلم تو یہ مصدر بنے گا قاسط کا. سمجھا؟ تو یہ اس کا معنی جب الفاظ مشتقہ میں اس کا معنی تلاش کریں گے تو قاسط یا اقسط یقسط سے مقسط اور قسط یقسط سے قاسط یہ لیا جائے تو اس میں اقسط یقسط میں عدل کا معنی لیں گے اور قسط یقسط میں کیا ظلم کا معنی لیں گے. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. مصدر تو فعل کا ہوا کرتا ہے مگر مصدر بمانے ماخذ. سمجھ میں آیا؟ وہ مصدر کا معنی نہیں ہے جو کہ صرفی لوگ استعمال کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور نہ وہ مراد ہے جو نحوی لوگ مراد لیتے ہیں. نحوی لوگ جب مصدر کرتے ہیں تو مفعول مطلق کو مصدر بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور صرفی لوگ جب بولتے ہیں تو وہ اشتقاق جس سے ہوتا ہے، وہ فعل کا اشتقاق جس لفظ سے ہو تو وہ مصدر. یہ تو اب یہاں پر مصدر نہ نحوی اصطلاح میں ہے نہ صرفی اصطلاح میں، بلکہ یہ ماخذ کے معنی میں ہے، لغوی معنی جائز ہو. ہاں مقسط کا کے معنی میں قسط ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ مقسط معنی عادل. تو یہاں قسط جو آیت میں مذکور ہوا اس میں ظلم نہیں مراد ہے بلکہ عدل مراد ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. عدل قائم کرنے کے لیے ہم موازین رکھیں گے، میزان عمل رکھیں گے. کہتے ہیں اگر قاسط سے اس کو اشتقاق، قاسط کا اشتقاق لیں قسط سے تو وہ جائر کے معنی میں، ظالم کے معنی میں. قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
سمجھ آئی نا؟ اسی طرح باب افعال میں استعمال ہوا تو عدل کا معنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى تَقْسِطُوا نہیں ہے تُقْسِطُوا سمجھ آیا؟ تو یہ قسط سے ہی مشتق ہے مگر یہ اس طرح پر چلیے تو قاصد بمعنی ظالم تو یہ معنی ہوا کہ القاسطون کانوا لجہنم عقبا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے ظالم لوگ. اب امام بخاری اپنے اصل مقصد کے لیے ایک حدیث کا استخراج کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشقاق نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل یہ روایت کرتے ہیں ہمارا ابن القعقاع، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، ابو زرعہ ابن جریر سے روایت کرتے ہیں. اور ابو زرعہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر روایت کیا. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں سمجھ آیا کہ اللہ کو رحمان کو بہت محبوب، زبان پر بڑے آسان ہلکے اور میزان عمل میں بہت بوجھل بابتن. وہ دو کلمے سے مراد نہ کلمہ لغوی ہے، نہ کلمہ صرفی ہے، نہ کلمہ نحوی ہے، بلکہ کلمہ لغت کے اعتبار. لغت میں کلمہ اور کلام ایک معنی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. سمجھ آیا؟ تو یہ لغت کے اعتبار سے یہاں کلمہ مراد نہ نحو کا کلمہ جو کہ اکیلا لفظ جو ترتیب سے بالکل خالی اکیلا کلمہ وہ نہیں بلکہ کلام کے معنی. سمجھ آیا؟ اسی کلمہ سے مشتق ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو کلمتان دو جملے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت محبوب مگر اللہ کے بجائے رحمان یہاں کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ معتزلہ کا رد ہو جائے. سمجھ آئی گا؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکی کا ثواب اللہ پر واجب ہے اور بد عمل کا کردار کا عذاب اللہ پر واجب ہے کہ وہ بد عملوں کو جہنم میں لے جائے اور نیکوں کو جنت میں لے جائے. یہ اللہ پر واجب ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے نہ وہ واجب نہ یہ واجب. اللہ کا کرم ہے جنت دے دے، اس کی رحمت ہے جنت دے دے، ثواب دے دے، رحمتوں کی بہار عطا فرما دے. اور اس کا عدل ہے اگر جہنم میں داخل کرے. سمجھ آئے گا؟ یہ واجب نہیں اللہ. یہ معتزلہ کا وہ بدعقیدہ
جس کا رد ہے لفظ رحمان سے. اس لیے رسول پاک اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ. کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جانے، یعنی جنت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنا مال اربوں کی مقدار میں نے دے دیا زکات میں نے روزے رکھے، سب روزے یہ سب اتنے اعمال کی وجہ سے مجھے ضرور جنت ملے گی. تو یہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ سب ہوا اللہ ان کو قبول کر کے، اپنے رحمت سے قبول کر کے اپنی رحمت ہی سے جنت عطا فرمائے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پر واجب. سمجھ بات؟ اگر کسی ظالم کو عذاب نہ دے اور کسی نیکوکار کو جنت نہ دے تو یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. مگر اس نے وعدہ کیا تو رحمت فرمائے گا اپنے وعدے کے مطابق. سمجھ آئی نا؟ یہ اب اس لیے یہاں پر رحمان کہا گیا. دوسرا فائدہ رعایت سجا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن الی اللہ کا دیتے تو قافیہ اب وہ بدل جاتا. اس لیے الی الرحمن سے دو فائدے ہوئے، ایک صنعت لفظی، ایک صنعت معنوی جو علم معانی میں لی جاتی ہے اور وہ علم بدیع لی جاتی ہے. محاسن لفظیہ اور محاسن معنویہ علم معانی میں لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے چلیے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے. کیا مطلب؟ آسانی سے ادا. سمجھائی؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے ہی بابرکت. وزن اتنا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان پوری زمین سمیت اگر میزان کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلے میں الحمدللہ رکھو تو الحمدللہ کا وزن بڑھ جائے گا. اسی لیے حدیث مسلم شریف میں جو کتاب طہارت کی پہلی حدیث ہے اس میں فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. سبحان اللہ کا دینے سے آدھا پلہ بڑھ جائے میزان عمل کا، اور الحمدللہ کہنے سے پورا پورا. سمجھ میں آگے بھی؟ ہاں. تو اتنا اسی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جملے اتنے باوزن ہیں کہ اللہ کو کی محبوبیت سے ان کا وزن بڑھا، اور یہ کہ اتنی خوبی ہے کہ ادائیگی بڑی آتا اور جزا کے مرتبے میں بڑے باوزن. جب ان پر جزا مرتب ہو تو بڑے باوزن. وہ دونوں کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی کی
پاکی کا بیان کیا۔ اس میں تمام ان بد مذہبوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں یا ذات کے بارے میں، جیسے کرامہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات سے عاری، بعد میں اس نے اپنی صفتیں پیدا کر کے اپنی صفت بنا دیا، تو یہ کرامیہ کا ظلم ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں، تو اب صفات کا انکار، اللہ کے کمال کا انکار، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح یہ بد مذہبوں نے اللہ تعالی کے بارے میں جو کچھ فرمایا ان سب کا رد ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا امکان کسی سے جھوٹ کا ثبوت یہ صفت کمال ہے؟ صفت کمال ہے۔ جھوٹ بولنا یہ صفت نقص ہے، اور امکان صفت نقص کا امکان ہے، اور اللہ سبحان ہے کہ اس کی ہر صفت کمال، سمجھ میں آیا؟ کوئی ایسی صفت ممکن نہیں جو کہ نہ صفت کمال نہ صفت نقص، ایسی صفت بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔ تو اس بنا پر وہابیہ نے کا رد ہو گیا سبحان اللہ کہنے، اسی لیے معتزلہ کے رد میں جو ایک ضخیم کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی سبحان السبوح، اس کا نام رکھا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ یہاں پر ان کا رد سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالی کی پاکی، اس کی حمد کے ساتھ۔ تو ایک یہ ہے، ایک صفت یہ ہے کہ ہر صفت عیب یا ہر صفت بے کمالی اللہ کے لیے محال، سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرے یہ کہ ہر کمال اس کی ذات کے لوازمات میں سے ہے، سمجھایا؟ تو تسبیح نام ہے پاکی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اور حمد نام ہے الثناء علی الجمیل الاختیاری، زبان سے باللسان کی قید ہو کے نہ الثناء خود باللسان، ہاں الثناء علی الجمیل الاختیاری، تو یہ ثنا اللہ کی حمد، تو ہر کمال سے متصف ماننا اللہ، یہ واجبات ایمان میں سے، لوازم ایمان میں سے۔ اسی چیز کی ذرا اور تاکید دوسرے جملے میں سبحان اللہ العظیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں جملے اپنی جگہ پر مستقل ہیں، اس بات میں کہ میزان عمل میں ان کی وجہ سے وزن پڑے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ سبحان اللہ العظیم کہ عظیم ہونا تمام صفات کی جامعیت کی دلیل ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس طرح بس یہ ختم ہو گیا، اور اسی پر امام بخاری نے اپنی کتاب ختم کر کے اشارہ کیا اس بات کہ مصنفین نے اہل اسلام کا
طریقہ جاہلیہ ہے کہ اپنی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا پر اور درود پاک پر اس کو ختم کیا جاتا ہے. سمجھ آیا؟ سب کتابوں میں اسی طریقے کو اپنایا جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اگر میں اپنے الفاظ میں ثناء الہی کروں تو نہ معلوم میری نسبت سے کہ میں نے یہ لفظ اختیار تو یہ قبول ہو کہ نہ. اور رسول پاک جن کی جو خود اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور ان کی باتیں خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول، تو اگر انہی کی عبارت پر کتاب ختم کی جائے تو حمد و ثنا بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ کیا ہو جائے کہ ہاں اپنی کتاب کی مقبولیت کا سامان. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و برکت دے. اس لیے اب دلوں کو حاضر کر کے 3 بار، ایک بار تو متن کے ساتھ اور 2 بار صرف یہ کلمتان حبیبتان واجہ، یہ دونوں کلمے ادا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم